بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 454 ہے اور آج سورۃ النساء کی دو آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 145 اور 146۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا به وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان المنافقین، بلا شبہ منافق، فی الدرک الاسفلی، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، من النار، آگ کے، ولن تجد، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ، لہم، ان کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تابو، توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، واعتصموا، اور مضبوط پکڑا، باللہ، اللہ کے دین کو، واخلصوا، اور خالص کر لیا، دینہم، اپنا دین، للہ، اللہ کے لیے، فاولئک، تو یہ لوگ، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہوں گے، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین، اور عن قریب دے گا اللہ مومنوں کو، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ ترجمہ یوں ہے، کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کر لیا اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا اور خاص اللہ کے حکم بردار ہو گئے، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ عن قریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ ان دو آیتوں میں چار باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ دوسری بات، ان منافقوں کے لیے تم کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ تیسری بات، البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ چوتھی بات، اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ بزرگان محترم، سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں یہ فیصلہ منافقوں اور کافروں کے بارے میں سنا دیا گیا کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ اس آیت میں منافقوں کے لیے دوزخ میں جو خصوصی مقام دیا جائے گا اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ بالآخر منافقوں کو جہنم کے کس طبقے میں رکھا جائے گا۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کچھ شک نہیں کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ صاحب روح المعانی تحریر فرماتے ہیں کہ دوزخ کے 7 طبقے ہیں۔ پہلے طبقے کا نام جہنم ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 206 میں ہے، فحسبہ جہنم۔ اور دوسرے طبقے کا نام ہے لظى، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، کلا انہا لظى نزاعۃ للشوى۔ اور تیسرے طبقے کا نام ہے سعیرا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں ہے، سیصلون سعیرا۔ اور پانچویں طبقے کا نام ہے سقر، جیسا کہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 میں ہے، فی سقر۔ اور چھٹے طبقے کا نام ہے جحیم، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 میں ہے، اصحاب الجحیم۔ اور ساتویں طبقے کا نام ہے ہاویہ، جیسا کہ سورۃ القاریعہ کی آیت نمبر 9 میں ہے، فأمہ ہاویہ۔ اور کبھی کبھی ان سب کے مجموعے کو النار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور جہنم کے سارے طبقے ایک دوسرے کے نیچے ہیں۔ جس طرح درجے کا لفظ ہر ایک کے اوپر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح درک کا لفظ ہر ایک نیچے درجے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ منافقوں کے لیے یہاں درک کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین دوزخ کے بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کافروں سے بڑھ کر منافقوں کو عذاب دیے جانے کی وجہ مفسرین نے یہ بتلائی ہے کہ منافق کے پاس کفر بھی ہوتا ہے، اور اسی کفر کے ساتھ اس میں یہ جرم بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی دوغلی پالیسی
اسی کی وجہ سے اسلام کا مذاق بھی اڑاتا ہے اور مسلمانوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے۔ یہ منافق ایسے بد نصیب ہیں کہ اس وقت جب ان کے حق میں فیصلہ ہوگا اور انہیں دوزخ کے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا، ان کا وہاں کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ رب الجلال ہم سب کو شرک سے، کفر سے اور نفاق سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔